السلام علیکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جھیل سیف الملوک کے بارے میں۔ آپ میں سے بیشتر لوگ ناراں کاغاں اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں گے۔ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناراں میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ پہاڑوں اور برف میں گھری اس جھیل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جھیل کی مکمل کہانی، اس کی تاریخ اور اس سے جڑی مشہور کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سب ناظرین کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا پھر افسانوی ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہانی یہاں کے مقامی لوگوں میں سے ہر ایک فرد کو معلوم ہے۔ اس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں بھی کرتے آ رہے ہیں اور ناراں میں اس کا ذکر اپنی زبانی کرتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت کہانی کی طرف۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی وہ جھیل کی تہہ سے واپس نہیں آ سکا۔ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی ناراں کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کر رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بد دعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 867 سال پہلے مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے ڈیلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اس دوران شہزادہ سیف الملوک اس پری پر فریفتہ ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے شہزادہ نے کئی نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے لوگوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو اس کی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخر کار ایک نجومی جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوہ کاف کی ایک پری ہے جو تمہاری پیدائش کے وقت سے ہی تم پر فریفتہ ہے۔ وہ پری کوہ کاف میں رہتی ہے۔ کوہ کاف جنات اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدم ذات کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام پری بدیع الجمال پری ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور ناراں میں ایک جھیل پر 14ویں کی رات کو اس جھیل میں غسل کرتی ہے۔ تو تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو شہزادے تم کو ناراں جانا ہوگا۔ ناراں میں 12 سال ایک مخصوص چلہ کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو تو اس کے بعد یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا سامان سفر باندھا اور ناراں کے سفر پر نکل پڑا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناراں اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ پھر آخر 12 سال بعد ایک رات شہزادے کو پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھی۔ سب پریوں نے اپنی خلتیں اتاری اور جھیل میں غسل کرنے لگی۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدیع الجمال خلت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئی، مگر پری بدیع الجمال وہیں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے کہا مجھے میری خلت یعنی میرا لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو، تب میں تم کو تمہاری خلت یعنی تمہارا لباس واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں 12 سال سے تیرے انتظار میں یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام
ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا ہے۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا، کیونکہ کہا جاتا ہے وہاں جنات کا بسیرا رہا ہے۔ اس پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا۔ وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا اور پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران کے شہر کی طرف بھاگے ہیں۔ تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران کے شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ سیلاب میں شہزادہ اور پری بدیع الجمال دونوں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال اس سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ سب کا حافظ ہو، نگہبان رہے، بستے رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ شکریہ۔